اور آپ کے جو امیر اہل سنت ہیں المعروف باپا جانی مولانا الیاس قادری صاحب، جو ہمارے بھی ایکس مرشد رہے ہیں، اگلے دنوں ان کی ویڈیو منظر عام پر آئی جس میں وہ قرآن پاک کی ایک آیت کو کوشش کے باوجود صحیح پڑھ نہیں پا رہے. غوث وقت کا یہ حال ہے. انہوں نے آیت کو پڑھا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور ان کی زبان پہ یہ چڑھ ہی نہیں رہی ہے، الفاظ ہی بھول رہے ہیں، بار بار کوشش کر رہے ہیں. اور جو دعوت اسلامی کے مفتی اعظم ہیں حسان عطاری صاحب، انہوں نے پیچھے سے لقمہ دیا اور غلط دیا، بِأَيْدِيكُمْ بول دیا انہوں نے، یعنی کہ امیر اہل سنت انہوں نے بھی آیت کو غلط پڑھا، اور جس نے لقمہ دیا مفتی اعظم دعوت اسلامی کا حسان عطاری، اس نے بھی بِأَيْدِيكُمْ کی بجائے بِأَيْدِيكُمْ بولا. تو کیا اس کی بنیاد پہ میں یہ ڈکلیئر کر دوں کہ تمہارے مفتی اعظم کو بھی قرآن نہیں آتا، تمہارے امیر اہل سنت کو بھی قرآن نہیں آتا؟ تو یہ زیادتی والی بات ہوگی. میرا خیال ہے یہ ایک مثال کافی ہے. ویسے تو میں نے تمام مکاتب فکر کے علماء کی غلطیاں اس طرح کی ہائی لائٹ کی ہیں، اور یہ ہائی لائٹ میں نے اس صورت میں کی تھی جب انہوں نے میرا کوئی سلپ آف ٹنگ جو ہے اس کو ہائی لائٹ کیا تھا. اس کے جواب میں نے سب کی ہائی لائٹ کی، اور یہ پریزنٹ کرتے ہیں کہ انجینئر صاحب باقیوں کو چیلنج دیتے ہیں اور یہ خود غلطیاں کر رہے ہیں. ہم نے کب کہا ہے کہ ہم غلطیوں سے پاک ہیں، یہ معصوم ہے، پڑھنے میں غلطی ہو جاتی ہے. لیکن تمہارے مفتی اعظم جن کے بارے میں تمہارا دعویٰ ہے کہ وہ عربی بھی جانتے ہیں، قرآن ان سے کوئی بہتر نہیں جانتا، مفتی منیر رحمان صاحب حتی یکونوا مؤمنون پڑھ رہے ہیں، حالانکہ ان کو بخوبی معلوم ہے کہ یکونو کے بعد مؤمنین آتا ہے، مؤمنون نہیں آتا. غلطی کر دی. دوسرے مفتی اعظم جو ہے دیوبند کے تقی عثمانی صاحب، انہوں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں 4 غلطیاں کی، اور لقمہ پیچھے سے دیا، اور لقمہ بھی انہوں نے غلط لے لیا. مولانا فضل الرحمان صاحب انہوں نے تو آیت خود بنا لی، یعنی ان کو پتا تھا اس طرح کی کوئی آیت ہے تو عربی آنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ آیت خود بنا سکتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے مفتی طارق مسعود صاحب ما تخطہ بیمینک انہوں نے پڑھ دیا، حالانکہ وہاں پہ لا تھا، ترجمہ درست ہے، لیکن وہ آیت میں انہوں نے عربی جاننے کی وجہ سے یہ فائدہ ہوتا ہے نا، اگر آپ کو عربی آتی ہو تو آپ اپنی مرضی سے قرآن پاک کی آیت خود بھی بنا سکتے ہیں. اسی طریقے سے جو سعود بن ابراہیم اشوریم ہے امام کعبہ، انہوں نے تو سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے، جو کہ مسلمانوں کے بچے کو یاد ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد الذی لم یلد ولم یولد پڑھ دیا. اسی طریقے سے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے بعد وہ بھول گئے. ہدی للعالمین، ہدی للمتقین کہنا ہی بھول گئے، کبھی کچھ پڑھ رہے ہیں کبھی کچھ پڑھ رہے ہیں. تو ہم کہیں گے کہ ان کو کیا قرآن پاک نہیں آتا؟ تو اس طریقے سے جب آپ غلطیاں نکالتے ہیں تو میں الحمدللہ آج اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میں وہ رکوع تلاوت کروں گا، اور کوشش کروں گا اس چیز کی کہ وہ 1 کروڑ روپے کا انعام حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں. بہرحال اگر وہی رکوع اچھے طریقے سے باپا جانی نے تلاوت کر دیا تو انشاءاللہ اس میں سے کچھ میں بھی ان کو گفٹ کر دوں گا، لیکن سارا نہیں گفٹ کروں گا. ظاہر ہم نے دعوت کے کام کے لیے اتنا یہ جو تگودو کرتے ہیں تو اس میں ہماری کافی زیادہ ایفرٹس بھی لگتی ہیں، پیسہ بھی لگتا ہے. تو ہم آج کی ڈیٹ میں یعنی کہ 3 مئی 2026 کو گالیوں والی سرکار یعنی کہ مفتی سمر عطاری صاحب کا یہ چیلنج قبول کرتے ہوئے ہم انتظار میں ہے کہ انہوں نے وہ رکوع بتانا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم تلاوت کریں گے اور پوری دنیا فیصلہ کرے گی انشاءاللہ تعالی. رہا یہ کہنا کہ جو عربی غلط پڑھتا ہے تو وہ جب درس دے گا تو غلط دے گا، میرے بھائی ہم نے تو کبھی قرآن کا ترجمہ خود سے پریزنٹ ہی نہیں کیا. ہم تو کہتے ہیں کہ بریلوی ہو تو احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لو، دیوبندی ہو تو اشرف تھانوی دیوبندی کا ترجمہ پڑھ لو، اگر اہل حدیث ہو تو اہل حدیث عالم جوناگڑھی صاحب کا ترجمہ پڑھ لو، شیعہ ہو تو سید فرمان علی شاہ صاحب کا ترجمہ پڑھ لو، اور اگر ان فرقوں سے نکل کے کوئی ترجمہ پڑھنا چاہتے ہو تو فتح محمد جلندری صاحب کا پڑھ لو، مولانا مودودی کا پڑھ لو. ہم تو کہتے ہیں کہ کسی بہانے آپ پڑھو، نہ کہ یہ کہ آپ ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر یہ بات کہیں کہ جو شخص قرآن و حدیث ڈائریکٹ پڑھتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے. اپنے ذام میں بالکل درست کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ان کے فرقوں سے گمراہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کا رڈز یہ بن جاتا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں.